پھر اس کا انجام دیکھو کیسا ہے. اور ادھر بھی عمل دیکھو. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی، وہ میدان جنگ میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ لڑ رہے تھے، جہاد کر رہے تھے. روایت کرتے ہیں کہ ایک بندہ میدان جنگ میں بڑی جواں مردی کے ساتھ جہاد کر رہا ہے سرکار کی رہنمائی میں. کئی مشرکین کو واصل جہنم کیا، قتال کرتا ہے، لڑتا ہے، اور اسے لڑتا ہوا دیکھ کر زبان مصطفیٰ سے نکل گیا، لوگوں جس نے کسی جہنمی کا چہرہ دیکھنا ہو اس بندے کو دیکھ. سہل کہتے ہیں کہ یہ بات جب زبان مصطفیٰ سے نکلی نا تو مسلمانوں میں سے ہی ایک شخص، وہ کہتے ہیں اس بندے کی ٹو میں لگ گیا کہ ایڈا مجاہد ایڈا پیا لڑدا ہے تے مشرکاں نو پیا ماردا ہے تے رب دی رضا واسطے او دے رسول دی رہنمائی دے وچ پیا ماردا ہے، اور زبان مصطفیٰ سے نکلا کہ جس نے جہنمی دیکھنا ہو اس بندے کو دیکھ لے. یہ جہنمی بظاہر تو نہیں لگتا، جہاد پیا کرتا ہے. دوستو کمال ہے، جہاد کرتا ہے، بظاہر تو یہ بے ایمان نہیں لگتا، جہنمی نہیں لگتا. وہ مسلمان ایک اس کی ٹو میں لگ گیا، اور وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ میدان جنگ میں لڑتے لڑتے اس کے جسم پر زخم آئے، تلواروں کے تیروں کے نشان لگے، اور اس سے تکلیف زخموں کی برداشت نہ ہوئی، اور اس نے اپنی ہی تلوار اپنے سینے پر رکھ کر دبائی، اور تلوار اس کے دونوں کندھوں سے پار ہو گئی، خودکشی کر کے مر گیا. وہ بھاگتا ہو سرکار کی بارگاہ، صدقت یا رسول اللہ، حضور آپ نے بالکل بجا فرمایا تھا. کیا ہوا؟ حضور وہ شخص جو لڑتا تھا نا جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، حضور وہ تو خودکشی کر کے مر گیا. اب اپنے مصطفیٰ کا فرمان سننا. سرکار نے فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ذہن کو ذرا بلند کرنا، وسیع کرنا. میں کیا کہنا چاہتا ہوں، سرکار کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ دنیا میں رہتے ہوئے کچھ لوگ کام کرتے ہیں اہل جنت جیسے اور ہوتے ہیں اہل جہنم میں سے. میں پھر عرض کر دیتا ہوں، دنیا میں رہتے ہوئے کچھ لوگ کام کرتے ہیں جنتیوں والے اور ہوں گے دوزخی، اور دنیا میں رہتے ہوئے کچھ لوگ بظاہر کام تو کریں گے دوزخیوں والے لیکن ہوں گے جنتی. ایک طرف میں نے اور آپ نے درود پڑھا، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو گیا. ایک طرف ہم نے بڑی عبادت کر کے دیکھ لی، جہاد کر لیا، لیکن خاتمہ ہمارا سامنے ہے نا اس بندے کا، خودکشی کر کے مر گیا. دوستو یہ بات پلے سے باندھ کر اٹھنا. اس محفل شریف میں آنے والوں، اگر تو اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق چاہتے ہو تو پہلے ذات مصطفیٰ کے ساتھ تعلق بناؤ، اور سرکار کی ذات کے ساتھ تعلق اس وقت بنے گا جب زبان پر ہر وقت یا رسول اللہ کا نعرہ ہو. سنیے، اب سن لینا. یہ جو خطہ مدینہ ہے نا، خطہ مدینہ جو ایمان والوں کے ایمان کی بنیاد ہے، خطہ مدینہ، اس خطہ مدینہ کا ادب صرف سرکار کی اہل بیت نے، حضور کے صحابہ نے، سرکار کی امت کے آئمہ نے، حضور کی امت کے درویشوں نے نہیں کیا، بلکہ اس خطہ مدینہ کا ادب دوستو سرکار کے آنے سے پہلے اللہ کے رسولوں نے فرمایا. توقیر دیکھو کیسی ہے، حضور کے آنے سے بھی پہلے. بلکہ یہ بات میرے ذہن میں آ گئی، سرکار دو عالم علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے اس زمین کے ٹکڑے کا نام تھا یثرب. سرکار نے نام ناپسند کیا اور بدل دیا، اور نام اس کا رکھ دیا مدینہ. علماء فرماتے ہیں آج جو بندہ یہ مسئلہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ سرکار نے اس خطہ زمین کا نام یثرب سے بدل کر مدینہ رکھا، اور وہ بندہ جان بوجھ کر اس خطہ زمین کو یثرب کہہ دے، وہ دائرہ ایمان سے نکل گئے، کافر. کیوں؟ اس نے حضور کی ناپسند کو پسند کیا. پسند سرکار کی پسند کرو گے تو ایمان بچے گا، ناپسند کو ناپسند کرو گے تو ایمان بچے گا. ٹھیک؟ کیسے ادب کیسے کیا، یہ بات سننے والی ہے.
اس خطہ مدینہ کا. اور کبھی کبھی اگر وقت مل جائے نا تو اپنے مقدر پہ ناز بھی کیا کرو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ میں کذاب کے خلاف، مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہیں. گویا مقابلہ ہے 10 لاکھ با مقابلہ 1 لاکھ، اور دونوں طرف سے صدا آتی ہے نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر کی. ادھر سے بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ادھر سے بھی نعرہ تکبیر. سرکار خالد بن ولید نے محسوس فرمایا کہ نعرہ تکبیر ہون جڑا لگدا پیا ہے نا، اے ہون کوئی مومنا دی پچھان دا نہیں رہ گیا. جی ادھر سے بھی اللہ اکبر، ادھر سے بھی اللہ اکبر، ادھر سے بھی تکبیر ہے، ادھر سے بھی تکبیر ہے. سرکار خالد بن ولید کی قبر شریف پر اللہ کھربوں رحمتوں کا نزول فرمائے. ہم جیسے کروڑوں قربان ان کے قدموں پر جنہوں نے قیامت تک آنے والے غلاموں کو درس دے دیا. اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر فرمایا نعرہ تکبیر انہیں لگانے دو. تو حضور پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا تم اپنی زبانوں پر یا محمد وا محمد کا نعرہ رکھو. آپ نے غور نہیں فرمایا 10 لاکھ بندے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کریں اور گویا 1 لاکھ کی زبان پر یا محمد کا نعرہ ہو، یا محمد کا نعرہ ہو. دوستو سرکار خالد پاک نے قیامت تک آنے والے درویشوں کو، مریدوں کو، امت مصطفیٰ کے لوگوں کو عقیدہ دے دیا ہے. عقیدہ کہ لوگوں جب صرف نعرہ تکبیر لگانے والوں کی کثرت ہوگی نا تو حق پر وہ جماعت ہوگی جن کی زبانوں پر یا محمد اور یا رسول اللہ کے نعرے بلند ہوتے. سرکار دو عالم علیہ السلام کا نام. اب یہ جلدی جلدی سماعت فرما لیں. خطہ مدینہ کا ادب حضور کے آنے سے پہلے پیغمبروں نے کیسے کیا ہے. سرکار سلیمان علیہ السلام محو پرواز ہیں تخت پر، اور زمین کا ایک ٹکڑا آیا. اس زمین کے خطے کی لمبائی تھی 11 میل. آپ نے بالکل غور نہیں فرمایا، کیونکہ اگر غور کرتے نا تو 11 پہ آپ نے بولنا تھا کہ پتہ نہیں 11 میل کیوں ہے بلندی، اس کی لمبائی 11 میل. جیسے تخت آپ کا گزرا نا، سرکار سلیمان نے فرمایا میرا تخت نیچے اتارو. تخت اتارا گیا. آپ اپنے تخت سے نیچے تشریف لائے اور لشکر میں موجود ہر بندے سے مخاطب ہو کر اسے حکم دیا کہ اپنے پیروں سے جوتا اتار دو. نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے. جوتے اتارے گئے. سلیمان پاک نے فرمایا یہ 11 میل کی وادی میں بھی تخت سے اتر کر پیدل چل کے عبور کروں گا، اور لشکر میں موجود ہر بندہ میرے ساتھ برہنہ پا اپنے پیروں سے جوڑے اور جوتے اتار کر میرے ساتھ. لو دوستو پیر کا حکم تھا، نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، حاکم بھی تھے. چلے سارے لشکری پیدل ننگے پاؤں، خود بھی تخت سے اتر آئے. چلے جب 11 میل کی وادی عبور ہو گئی نا، فرمایا اب میرا تخت لاؤ. تخت لایا گیا، اور جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں تفسیر میں وہ میں بالکل آپ کو سناتا ہوں. اس وقت جب وادی ختم ہو گئی تو جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کو بطور منبر استعمال فرمایا اور لشکریوں کو حاضرین کے طور پر استعمال فرمایا، اور سب سے مخاطب ہو کر باقاعدہ خطاب کیا لوگوں جانتے ہو میں تخت سے کیوں اترا؟ تمہیں پیدل برہنہ پا چلنے کا حکم کیوں دیا؟ کیوں دیا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ وہ خطہ زمین ہے جس پر جناب ختمی مرتبت اللہ کے آخری پیغمبر تشریف لائیں گے. اسی زمین کے ٹکڑے پر آپ کا آستانہ ہوگا، یہیں پر آپ قیام فرما ہوں گے، یہیں پر آپ کا وصال ہوگا، اور اسی زمین کے ٹکڑے پر جناب محمد کی قبر شریف بنائی جائے گی. یہ بات کہنے کے بعد نا وہ کہتے ہیں کہ اس خطہ زمین کا ادب اللہ نے ہر کسی پر واجب کر دیا ہے. نبی کی زبان سے یہ فرمان ادا ہوا نا تو آپ کے لشکر میں ایک بادشاہ موجود تھا جس کا نام تھا طبہ. بڑا معتبر، بڑا معروف نام، مختلف اس کے اسماء گرامی ہے. طبہ اصغر بھی آیا، طبہ حمیری بھی آیا. وہ طبہ بادشاہ کھڑا ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کر سرکار سلیمان کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے سونیا
اگر اجازت ہو تو میں اپنے ساتھیوں خاندان والوں کے ساتھ وزیروں مشیروں کے ساتھ یہی نہ رہ جاؤں؟ نہ یار، جو بول سکتا ہے وہ بولے پیار سے سبحان اللہ۔ یہی نہ رہ جاؤں؟ ٹھیک ہے، فرمایا رہ جاؤ۔ یہ وہ پہلی انسانی آبادی ہے، بادشاہ واندی پیڑی آبادی بادشاہ واندی، یہ وہ پہلی انسانی دوستو آبادی ہے جو خطہ مدینہ پر آباد ہوئی، اور اسی بادشاہ طبہ کے نام کی وجہ سے اس خطہ زمین کا نام طیبہ رکھا گیا۔ اس طبہ نے خط منگوایا، کاغذ پینسل، جناب سلیمان کا آنا، تخت سے اترنا، لوگوں کا پاؤں سے جوتے اتارنا، پیدل چلنا، ادب سے پہلے لفظ سے آخری عمل تک ایک ایک لفظ اس طبہ نے خط میں لکھا، اور نیچے لکھتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے آخری پیغمبر میری زندگی میں نہ آئیں، میرے وصال کے بعد آئیں۔ نیچے لکھتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور میں ان کی محبت کا دم بھرتا ہوں، پیار کا دم بھرتا ہوں۔ خط لکھا، سر بمہر کیا، بند کیا اور اپنے ساتھیوں کو دے دیا، اور کہا یہ خط تب تک رکنا نہیں چاہیے جب تک یہ خط اس آخری پیغمبر کی بارگاہ میں نہ پہنچ جائے۔ دن گزر گئے، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، صدیاں گزر گئی، اللہ کو زمین پر ترس آیا اور میرے اور آپ کے محمد کے قدم زمین پر لگے۔ سرکار کی جلوہ گری ہوئی، 40 سال اور گزر گئے، 13 سال اور گزر گئے، ہجرت کا حکم ملا، حضور ہجرت کیجئے۔ اب سننا، سرکار مکہ سے ہجرت کر کے، اور آپ کو پتا نا کہ ہجرت سرکار نے کس انداز میں کی، علی کو لٹایا ہے اپنے بستر پر۔ حضور تشریف لے کر جا رہے تھے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، یہ لفظ میرے ساتھ بولیے، سرکار تشریف کس لیے لے کے جا رہے تھے؟ دین کی تبلیغ کے لیے۔ اور سرکار نے تبلیغ کے لیے طریقہ کون سا استعمال فرمایا؟ بستر اٹھا کر سرکار نہیں چلے، بستر وہیں چھوڑا اور علی کو بستر پہ لٹایا ہے۔ جی، بستر چھوڑ کے جانا تبلیغ کے لیے یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ چلے، لٹا دیا علی کو، لیٹ جاؤ، سرکار چلے گئے، پہنچ گئے مدینہ منورہ۔ بیڑیو ہر انصاری سے ابھی آپ دا گھر سجاتے کھلوتا ہے، حضور میرے گھر میں آئیں، سرکار میرے گھر تشریف لائیں، ہر مکان کا مکین گھر کے دروازے پر کھڑا ہے، سرکار میرے گھر میں آئیں، ہر دروازہ کھلا ہے، ایک دروازہ بند ہے، اور اس دروازے کا مکان کا مکین کمرے میں نکر میں بیٹھا مسلح پہ رو رہا ہے، تے رب نو پہ آندہ مولا عرشاں دا مہمان بلا میری جھگی جا سکتا ہے؟ اب سرکار نے سوچا کہ اگر کسی ایک سے وعدہ کرتا ہوں نا کہ ٹھیک ہے تیرے گھر آؤں گا، تو باقیوں کے تو دل ٹوٹ جائیں گے۔ حکمت کا طریقہ میرے مصطفیٰ نے کیا اختیار فرمایا؟ فرمایا غلاموں میری اونٹنی کو چھوڑ دو، انہا مامورہ۔ اس کا ترجمہ جس سنی کو پسند آئے وہ غیرت مند سنی کی طرح گرج کر بولے سبحان اللہ، انہا مامورہ، میری اٹھنی نو چھاڑ دیو، رب نے میری ڈاچی نو ایک غیب دا علم دے چھوڑیا ہے کہ اس نے کیسے بوئے تے جا کے بیٹھنا ہے۔ چھوڑ دو، زور سے بولی، میری اونٹنی کو چھوڑ دو۔ اب وہ منظر اگر آپ کا تصور آپ کی عقل کا ساتھ دے تو وہ منظر سوچو، سرکار کی اونٹنی گلی میں آگے چل رہی ہے اور عاشقوں کا ہجوم جلوس سرکار کی اونٹنی کے پیچھے پیچھے چل رہا۔ جا کر دیکھیں یہ کس دروازے پر جا کے بیٹھتی ہے۔ آج حضور کس مکان کے مکین بنتے ہیں، سرکار کس گھر کے مہمان بنتے ہیں، کون مصطفیٰ کا میزبان بنتا ہے؟ صحابہ چل رہے ہیں سرکار کے پیچھے پیچھے اونٹنی کے، چلتے چلتے وہ درویش جو اندر مصلی پہ بیٹھا روتا ہے، اچانک اس کے کانوں میں باہر سے ہجوم کی آواز اور مبارک بادیوں کا شور بلند ہوا۔ مبارک ہو ابو ایوب، مبارک ہو۔ وہ حیران ہو گئے،
جلدی سے اٹھے اور دوڑ کر باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار کی اونٹنی ابو ایوب انصاری کے دروازے پر بیٹھی. لنگھائے سائیں گھر اجڑی دے مجھے کو میں اج رول سٹا. کہتے نہ ہوں گے لنگھائے سائیں گھر اجڑی دے مجھے کو میں اج رول سٹا. کوئی درد نظر دا درد نہیں زخمیں تو پٹیاں کھول سٹا. چھوڑا حال فقیری گودڑی تے کشکول سٹا. میرے ہاتھ ارشد کائنات ہوئے تیرے نقش قدم تو گول سٹا. سرکار تشریف لائے. اب سنیے دوستو میرے آخری جملے سن لو. سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لائے جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے گھر. اب سننا جناب ابو ایوب انصاری اسی عاشق رسول طبہ بادشاہ کی نسل میں سے تھے. اس آخری جملے پر مسلک کی خاطر زور سے کہہ دینا سبحان اللہ. جیسے ہی میرے اور آپ کے مصطفیٰ نے جناب انصاری کی دہلیز میں قدم رکھا تو ابو ایوب کا چہرہ دیکھتے ہی مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ابو ایوب ہمارا خط تو ہمیں دے دو پڑھنے کے. علم غیب اور کسے کہتے ہیں؟ سلیمان کو پرواز کرتا دیکھا نا. سن لو اب یہ میں وہ میلاد پڑھتا ہوں جو اللہ کے رسول جناب سلیمان نے پڑھا ہے. بس ایک جملہ صرف ایک جملہ. سرکار سلیمان علیہ السلام تخت پر فضاؤں میں پرواز کر رہے ہیں تے زمین تے ایک بڈھی بی بی کھلوتی ہے بڈھی اماں تے سلیمان نو پرواز کر دیاں ویکھتے نا بیڑیو تختے اس بڈھی اماں دی زبان جو نکل گیا کیڑیاں عظمتالیوں مائیں جے سلیمان جیسا بیٹا جائے. وہ فضاؤں میں تھے پرواز کر رہے تھے اور بڑھیا نے زمین پر کھڑے ہو کر یہ جملہ کہا. وہاں سے سرکار سلیمان نے سنا کمال ہے سن لیا اور زمین پر تخت اتار کر تشریف لائے. اب نبی کا میلاد نبی کی زبان سے سننا. صرف ایک فرمان سرکار سلیمان کا اور پھر آپ سے اجازت گفتگو ختم. سرکار سلیمان نے اس بی بی سے مخاطب ہو کر فرمایا اماں کے پیانی ہے سونیا میں پیا دیاں کیڑیاں مقدرہ لیوں مائیں جے توڑے جیسا لخت جگر جائے. سرکار سلیمان نے فرمایا بی بی اماں ان قریب بہت جلد ایک ایسی ماں بھی آنے والی ہے جس کا عزت میں درجہ میری ماں سے 1000 گنا زیادہ ہوگا کہ رب اس ماں کی جولی میں محمد جیسا بیٹا عطا فرما دے گا. مصطفیٰ جیسا شہزادہ عطا فرما دے گا. بیلیو کبھی وقت ملے تو 2 نفل شکرانے کے صرف اس لیے پڑھنا کہ رب ذوالجلال نے حضور کی غلامی میں قبول فرماتے ہوئے امت مصطفیٰ میں پیدا کیا اور سرکار کی امت میں پیدا کرنے کے بعد جماعت اہل سنت سے نسبت عطا فرما دی. اس نسبت پر اگر ساری زندگی بیت اللہ کے سائے میں سر سجدے میں رکھ کر بھی شکر ادا کرو زندگی ختم ہو سکتی ہے مگر سنی بننے کا شکر رب کا ادا نہیں کر سکتے. کہ یہ وہ عقیدہ ہے جو صدیق اکبر سے ہوتا ہوا مولا علی شیر خدا سے ہوتا ہوا امام حسین سے ہو کر خواجہ معین الدین سے ہو کر غوث اعظم سے ہو کر مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے. اللہ اسی عقیدے پر میرا اور آپ کا خاتمہ فرمائے. اہل سنت کی ہر دم خیر فرمائے. پیار سے آمین کہہ دو. اور رب ذوالجلال ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان کی خیر فرمائے. شریروں کے شر سے حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے. زندگی میں بار بار ادب و خیریت سے حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے. حضور غوث پاک فرید پاک خواجگان کی نگاہ رحمت متوجہ فرمائے. سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.